الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا درس قرآن کریم کا سورۃ البقرہ آیت نمبر میں آج 61 یعنی ایک ہی آیت کریمہ، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو آؤ سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں آج کا درس آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا، اور آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو چلیں سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ترجمہ: اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز۔ فرمایا، کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانگتے ہو؟ اچھا، پھر ملک مصر یا کسی شہر میں قیام کرو، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے، اور ان پر ذلت و غربت مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ اور یہ ذلت و غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے۔ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ بعض لوگوں کی طبیعت میں کم ہمتی اور نالائقی اور نیچ پن ہوتا ہے۔ آپ انہیں پکڑ کر بھی اوپر کرنا چاہیں تو وہ کم تر اور نیچے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگ عموماً زندگی کی لذتوں اور نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، اور بلند ہمت اور بہتر سے بہتر کے طالب ہی خالق و مخلوق کے ہاں پسندیدہ ہوتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل پر نعمتوں کے ذکر کے بعد یہاں سے ان کی کم ہمتی اور نالائقی اور نافرمانی کے کچھ واقعات بیان فرمائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ دعا کریں کہ ہمیں زمین کی ترکاریاں، دالیں وغیرہ ملیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں اتنا اچھا کھانا بغیر محنت کے مل رہا ہے، کیا اس جگہ ادنا قسم کا کھانا لینا چاہتے ہو؟
لیکن جب وہ نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو اس پر حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے تو پھر مصر جاؤ، وہاں تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ مصر سے مراد یا تو ملک مصر ہے یا مطلقاً کوئی بھی شہر ہے۔ اب بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اتنے نالائق ایسے لوگ تھے جو من و سلوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، بتاؤ اس سے بھی انکار کر بیٹھے، بولے ایسا ہے اب ہمیں ایسی چیز چاہیے جو زمین سے اگے۔ اتنے نالائق لوگ تھے۔ آج ایسی قسم کے لوگ نظر آ رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بڑوں سے نسبت رکھنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ ساگ، ککڑی وغیرہ جو چیزیں بنی اسرائیل نے مانگی ان کا مطالبہ گناہ نہ تھا، لیکن من و سلوہ جیسی نعمت بے محنت چھوڑ کر ان کی طرف مائل ہونا پست خیالی ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا میلان طبع پستی ہی کی طرف رہا، اور حضرت موسیٰ و حضرت ہارون ایسے جلیل القدر بلند ہمت انبیاء کے بعد تو بنی اسرائیل کے نیچ پن اور کم حوصلگی کا پورا ظہور ہوا۔ جب بڑوں سے نسبت ہو تو دل و دماغ اور سوچ بھی بڑی بنانی چاہیے۔ مسلمانوں کو تو بنی اسرائیل سے زیادہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان کی نسبت سب سے بڑی ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت و غربت مسلط کر دی گئی، یعنی یہودیوں پر ان کے گھٹیا کردار کی وجہ سے ذلت و غربت مسلط کر دی گئی، اور ان پر عذاب الہی کی صورت یہ ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام اور صلحاء کی بدولت جو رتبے انہیں حاصل ہوئے تھے وہ ان سے محروم ہو گئے۔ بھائی کہاں تو تم ناشکری کرتے جاؤ تو اللہ تبارک و تعالی ضرور عذاب نازل فرمائے گا۔ تو اس غضب کا باعث صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے زمینی پیداوار کی خواہش کی، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح کی اور خطائیں کی، بلکہ عہد نبوت سے دور ہونے اور زمانے دراز گزرنے سے ان کی دینی صلاحیتیں باطل ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کا راستہ اختیار کیا، تو انہوں نے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ جیسے انبیاء کو شہید کیا اور ایسا ناحق قتل کیا کہ اس کی وجہ سے خود یہ قاتل بھی نہیں بتا سکتے۔ انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کر لیا۔ الغرض ان کے عظیم جرائم اور قبیح ترین افعال کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی اور ان پر ذلت و غربت مسلط کی گئی، اور وہ غضب الہی کے مستحق ہوئے۔ بنی اسرائیل کی ذلت و غربت سے مسلمان بھی نصیحت حاصل کریں۔ بنی اسرائیل بلند مراتب پر فائز ہونے کے بعد جن وجوہات کی بنا پر ذلت و غربت کی گہری کھائی میں گرے، کاش ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے عبرت اور نصیحت کے لیے ایک مرتبہ مسلمان بھی اپنے اعمال و افعال کا جائزہ لے اور اپنے ماضی و حال کا مشاہدہ کرے کہ جب تک مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کو اپنا سب سے اہم مقصد بنائے رکھا اور اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جڑ سے اکھاڑ کر چھوڑا، تب تک دنیا کے کونے کونے میں ان کے نام کا ڈنکا بجتا رہا۔ جب سے انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے نافرمانی اور سرکشی والا راستہ اختیار کیا، تب سے دنیا بھر میں جو ذلت و رسوائی مسلمانوں کی ہوئی ہے اور جو ہو رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ آج یہی حال ہے مسلمانوں کے۔ آج مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے جو پہاڑ لوگ توڑ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم بھول گئے کہ ہم مسلمان ہیں۔
ہم بھول گئے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں ضرورت ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔